یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. سیرت انسائکلوپیڈیا دارالاسلام ریسرچ سینٹر جو عالمی ادارہ اشاعت ہے، سیرت انسائکلوپیڈیا انہوں نے 11 جلدوں میں شائع کیا ہے. اسی کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ دکتور علی محمد سلابی صاحب نے لکھی ہے اور یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے. ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ دروس و عبر اور فوائد و ثمرات کے لیے آپ کو اس طرح سے یہ پیش کرنے کی میں کوشش کروں گی کہ آپ اپنے موجودہ حالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں گزرے ہوئے واقعات کے مطابق ڈھال سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اور شاید دنیا میں آنے کا ہر انسان کی مقصد اور خواہش بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم یہ جو کچھ لمحے ہمیں زندگی کے ملے ہیں، کچھ وقت ہمیں دیا گیا ہے، کہ ہم اپنی وہ وفا ثابت کریں جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شیطان کے بہکانے پر کچھ بے وفائی کر دی تھی، اور اس بے وفائی کو وفا میں ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو زندگی دی، اس کی اولاد کو ستاروں اور ریت کے ذروں کی طرح دنیا میں بکھیر دیا تاکہ اس کی اولاد یہ ثابت کرے کہ اس کے سامنے سب سے بڑا معبود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی ہے. خدا کرے خدا کرے خدا کرے کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ اس کو سمجھنے میں اور اپنی زندگیوں میں لانے میں کامیاب ہو جائیں. تو آج کا جو عنوان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس سے پہلے رضاعت کے اوپر کچھ آپ کو باتیں اہم بتائی گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت اور پرورش میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا. اب ہم اپنی ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جسمانی صحت، طہارت قلب اور عقل و شعور پر دیہاتی ماحول کا اثر. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دیہاتی ماحول میں بچوں کی پرورش کے لیے بچوں کو لے جانے کے بے شمار فائدے ہیں. ان سے ان کی فطرتی صلاحیتیں نشو و نما پاتی ہیں، وہ فطرت کی آغوش میں پرورش پاتے ہیں، شفاف آب و ہوا اور کھلی فضا سے مستفید ہوتے ہیں، اعضاء مضبوط اور بھرپور ہوتے ہیں، نت نئے احساسات جنم لیتے ہیں اور افکار و نظریات میں حریت پیدا ہوتی ہے. اہل مکہ کی یہ خواہش قابل قدر تھی کہ ان کے بچے دیہاتی ماحول میں پرورش پائیں اور ان کی ابتدائی تربیت آزاد فضا میں ہو. اکثر ماہرین نفسیات سائیکالوجسٹ زور دیتے ہیں کہ بچے کی پرورش کے لیے فطری ماحول ہی مہیا ہونا چاہیے تاکہ اس کا شعور اس کائنات کی حقیقتوں سے ہم آہنگ ہو. لیکن یوں لگتا ہے کہ اب اس خواب کی تعبیر بہت مشکل ہے. فصاحت و بلاغت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فصاحت و بلاغت کی شان فطری طور پر موجود تھی. بنو سعد میں پرورش پانے کی وجہ سے اس صلاحیت کو
4 چاند لگ گئے تھے، جو آپ کی آنے والی زندگی کے لیے ایک ضروری عنصر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی کو دعوت دینے کے لیے فصاحت و بلاغت کی کس قدر ضرورت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہوئے فرعون نے کہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، بلکہ میں تو اس موسیٰ سے کہیں زیادہ بہتر ہوں جو حقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ فرعون کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مہین، حقیر کہنا سفید جھوٹ تھا، کیونکہ تخلیق، اخلاق اور دین کے اعتبار سے مہین اور حقیر تو وہ خود تھا، جبکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام شریف، صادق، عظیم، نیکوکار اور ہدایت یافتہ تھے۔ اسی طرح اس کا ولا یکاد یبین، اور وہ صاف بول نہیں سکتا کہنا بھی افترا پردازی ہے۔ اگرچہ بچپن میں زبان پر آگ کا انگارہ لگنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ ان کی زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ ان کی بات کو سمجھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو بھی قبول فرما لیا تھا۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ ان کی زبان میں کچھ لکنت باقی رہ گئی تھی تو تخلیقی اشیاء جو آدمی کا اپنا فعل نہیں ہے کی بنیاد پر کوئی الزام دیا جا سکتا ہے، نہ کوئی مذمت کی جا سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کیا تھا جسے قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ، اور میرا بھائی ہارون زبان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہٰذا تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بنیادی طور پر یہی 2 درخواستیں کی تھیں۔ نمبر 1، اے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ طاقت لسانی اور فصاحت و بلاغت عطا کر کے میرا کام آسان کر دے۔ نمبر 2، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور مددگار بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دونوں درخواستیں قرآن مجید ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ نے کہا، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے کنبے میں سے ایک وزیر بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام نبوت میں شریک کر دے تاکہ ہم بکثرت تیری تسبیح کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا ہے تجھے دے دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب العین قیامت تک کی پوری انسانیت کے لیے تھا۔ جتنا یہ مشن عظیم الشان تھا، اسی حساب سے آپ کو فصاحت و بلاغت عطا کی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعثت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلام دے کر بھیجا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا حسن کلام عطا کیا گیا جس کے الفاظ بہت محدود مگر معانی نہایت وسیع اور عظیم الشان ہیں۔ آپ کی خوش کلامی کی یہ شان تھی، لسان مبارک سے نکلا ہوا ہر جملہ نبات اللہ، ایمان پرور اور بصیرت افروز ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ سے بڑا فصیح کوئی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَمَا يَمْنَعُنِي وَأَنَا مِنْ قُرَيْشٍ وَأَرْزِيتُ فِي بَنِي سعد، میں ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ میں خود قریش سے ہوں اور میری رضاعت بنو سعد میں ہوئی ہے۔ اس ارشاد گرامی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بنو سعد میں سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کہ ہاں بیتے ہوئے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حافظے میں کس طرح جگمگاتے تھے، اور آپ ان دنوں کا کہاں کہاں کس شگفتہ پیرائی میں تذکرہ فرماتے تھے۔ حق یہ ہے کہ سید الانبیاء کو دودھ پلانا حضرت حلیمہ پر اللہ تعالیٰ کا وہ نادر فضل و کرم ہے جس نے محترمہ حلیمہ کو ابدی عزت بخشی اور لازوال فضائل و برکات سے سرفراز کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برکات کا نزول۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پر طرح طرح کی برکات مختلف طریقوں سے ظاہر ہوئیں۔ ان کی چھاتی سے وافر دودھ اترنا شروع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا یہ ایک مظہر تھا۔ آپ سے پہلے تو حلیمہ کا دودھ اتنا قلیل ہوتا تھا کہ خود ان کے اپنے بیٹے کے لیے بھی ناکافی تھا، مگر اب دونوں بچوں کے لیے بڑی مقدار میں دودھ فراہم ہو گیا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی برکت تھی کہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کو اطمینان نصیب ہوا، ورنہ پہلے تو وہ روتا ہی رہتا تھا، اپنی ماں کے لیے بے چینی اور پریشانی کا سبب بنتا تھا، انہیں سونے ہی نہیں دیتا تھا۔ اب اسے پیٹ بھر کے دودھ ملنے لگا تو وہ خود بھی آرام سے سونے لگا اور ماں کو بھی میٹھی نیند نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کمزور اونٹنی اور بکریوں میں بھی ظاہر ہوئی۔ وہ پہلے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتی تھیں اور اب حیرت انگیز حد تک بکثرت دودھ دینے لگیں۔ خاندان حلیمہ کی عزت افزائی، یہ برکات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریم کے بڑے روشن مظاہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاندان کی عزت افزائی فرمائی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ حلیمہ سعدیہ کے خاندان کے دل میں اس بے مثل بچے کی محبت پیدا ہو، اہل خاندان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفقت سے پیش آئیں، آپ کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری بخوبی نبھائیں اور پوری توجہ سے آپ کی دیکھ بھال کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان لوگوں نے اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی محبت کا اثاثہ نچھاور کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی محبت و شفقت کی گود میں پالا۔ اللہ تعالیٰ کے برحق اور بابرکت فیصلے، بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ بہرحال بہتر اور بابرکت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ منفرد یتیم بچہ حلیمہ سعدیہ کو ملے، جبکہ انہوں نے کوئی اور بچہ نہ ملنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحالت مجبوری لیا تھا۔ حلیمہ اس بچے کی رضاعت کی برکت سے نہ صرف تاریخ کے اوراق میں زندہ جاوید ہو گئیں، بلکہ قحط سالی کے کھٹت دور میں وافر دودھ اور عمدہ خوراک سے بھی مستفید ہوتی رہیں۔ اس کے برعکس وہ خواتین جن کے مقابلے میں شروع حلیمہ سعدیہ کو اپنی محرومی کا احساس ہوتا تھا، انہیں نہ صرف شدید قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا بلکہ وہ آئینہ تاریخ ہی سے اوجھل ہو گئیں۔ اس واقعے میں ہر مسلمان کے لیے یہ سبق جگمگا رہا ہے کہ ہمیں تقدیر اور اللہ کے فیصلوں پر پوری طرح مطمئن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو چیز نہیں لکھی وہ ہمیں نہیں مل سکتی، اس پر کسی غم اور احساس محرومی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ جتنی مصیبتیں پہلی قوموں پر اور خود تم پر نازل ہوئیں وہ سب ہم نے ایک منظم قانون کی شکل میں ایک کتاب میں لکھ رکھی ہیں، اس سے پہلے کہ ہم انہیں پیدا کریں۔ بے شک ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ یہ اس لیے بتا دیا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ نہ لگے اس پر افسردہ دل نہ ہو جاؤ، اور جو کچھ وہ تمہیں عطا فرمائے اس پر نہ اتراؤ، اور اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے،
وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنِى النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اور اللہ نے جو کچھ تیرے لیے تقسیم یعنی مقدر کر دیا ہے اس پر راضی ہو جا، تو سب لوگوں سے زیادہ دولت مند ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی عزیز و اقارب، رضائی ماں کے خاوند اولاد اور دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ بھی حقیقی والد بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب جیسا معاملہ ہوتا ہے۔ جو رشتے کی ولادت کی وجہ سے حرمت والے ہیں وہی رضاعت کی وجہ سے بھی حرمت والے قرار دیے گئے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے رضائی چچا افلاح آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے ان سے کہا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پوچھ لوں آپ کو آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے ان کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہو امو کے فاذنی لاہ، بے شک وہ تمہارے رضائی چچا ہیں، انہیں اجازت دے دو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے تو ایک خاتون نے دودھ پلایا ہے، مرد نے تو نہیں پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہو امو کے فل یلج علیکی، بہرحال وہ تمہارے چچا ہی ہیں اس لیے وہ تمہارے پاس آ جائیں، اس میں کوئی ممانت نہیں ہے۔ یہ واقع پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ رضاعت کے مسئلے میں ایک انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ رضاعت متعدی نہیں ہوتی۔ ایک بچے کے دودھ پینے کا اثر اس کے بہن بھائیوں اور دیگر عزیز و اقارب پر نہیں پڑتا۔ مثلا ایک بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہے، اس کی اپنی رضائی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ اس کے لیے حقیقی بہن کی طرح ہے، لیکن اس دودھ پینے والے بچے کے بھائی کی اس سے شادی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضائی باپ حضرت حلیمہ کے خاوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی والد تھے۔ ان کا نام یہ ہے حارث بن عبد العزیٰ بن رفاعتہ بن ملانہ بن ناصرتہ بن فسیتہ بن نصر بن سعد بن بکر ابن حوازن ابن حشام کہتے ہیں۔ بعض لوگ ملا بن ناصرہ کو حلال بن ناصرہ کہتے ہیں۔ ابو کبشہ کون ہیں؟ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن ابی کبشہ، ابو کبشہ کا بیٹا بھی کہا کرتے تھے۔ جب ابو سفیان اور ہرقل کا مقابلہ ہوا تو ابو سفیان نے ہرقل کے دربار سے باہر نکلتے ہی یہ جملہ کہا لقد امرا امرو ابن ابی کبشہ انہ یخافہ مالک بنی الاصفر۔ ابن ابی کبشہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، ان سے تو بنو اصفر رومیوں کا بادشاہ بھی خوف زدہ ہے۔ بنو اصفر روم بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ لوگ اسے زرد رنگ کی وجہ سے اصفر گورا کہتے تھے۔ قدیم سیرت نگاروں کا اس امر پر اختلاف ہے کہ ابو کبشہ سے مراد وہ کون صاحب ہیں جن کی طرف قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اظہار عداوت کے لیے منسوب کرتے تھے۔ اس سلسلے میں سیرت نگاروں کے مختلف آراء ہیں۔ ابو کبشہ آپ کے اجداد میں سے کسی فرد کی کنیت تھی۔ اہل عرب کا طریقہ تھا کہ جب وہ کسی کی تنقیص کرنا چاہتے تھے تو کسی غیر معروف جد کی طرف نسبت کر دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا کا نام وہب تھا اور وہب کے نانا کی کنیت ابو کبشہ تھی، لیکن یہ بات محل نظر ہے کیونکہ وہب کی والدہ کا نام عاتقہ بن اقس بن مرہ بن حلال ہے، اور علماء نسب میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اقس کی کنیت ابو کبشہ تھی۔ عبد المطلب کے نانا کی کنیت ابو کبشہ تھی، لیکن یہ بات بھی محل نظر ہے کیونکہ عبد المطلب کی والدہ کا نام سلمہ بنت عمرو بن زید خزرجی ہے۔ علماء نسب میں سے کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ عمرو بن زید کی کنیت ابو کبشہ تھی۔ رضائی ماں باپ کی تکریم۔ تمام صحابہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے ابو طفیل عامر بن واصلہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیرانہ کے مقام پر گوشت تقسیم کرتے دیکھا۔ میں ان دنوں نوخیز لڑکا تھا
اونٹ کی ہڈی اٹھا سکتا تھا۔ اچانک ایک عورت آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئی۔ آپ نے اس کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی تو وہ اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا یہ خاتون کون تھی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ماں تھی جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ عمر بن سائق مصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی والد آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کا ایک حصہ ان کے لیے بچھا دیا، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کا دوسرا حصہ ان کے لیے بچھا دیا، وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں اپنے سامنے بٹھا لیا۔ حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے سپرد کرنے کے بعد وہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں۔ وہ پہلی مرتبہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی کے بعد آئی تھیں۔ اس وقت ان کے علاقے میں شدید قحط پڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدد کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بات کی تو انہوں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 1 اونٹ اور 40 بکریاں عنایت فرمائیں۔ دوسری مرتبہ وہ نبوت کے بعد تشریف لائیں۔ اس موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ ان کے خاوند حارث نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ رضائی بہن بھائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثالی سلوک۔ حارث کے بیٹے اور بیٹیاں رضاعت کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہن بھائی تھے۔ ان کے یہ نام تھے عبداللہ، انیسہ، حذافہ، جدامہ یا خزامہ۔ انہی کا لقب شمیہ تھا اور وہ اسی نام سے زیادہ مشہور ہوئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھیں۔ قتادہ کی روایت میں آپ کی رضائی بہن شمیہ بنت حارث کا نام لیا گیا ہے۔ وہ حنین کے قیدیوں میں شامل تھیں۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی بہن شیمہ بنت حارث ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو اپنی بات کے ثبوت میں کوئی نشانی بتائیے۔ شیمہ نے مان اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا اور کہا اللہ کے رسول، آپ کے بچپن کے دن تھے، میں نے آپ کو اپنے بازوؤں میں اٹھا رکھا تھا، اس وقت آپ نے اچانک اس جگہ کاٹ لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نشانی دیکھ کر انہیں فوراً پہچان گئے۔ پھر آپ نے ان کی بڑی عزت افزائی فرمائی، اپنی چادر مبارک بچھائی، انہیں احترام سے بٹھایا، پھر ارشاد فرمایا مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، کسی کی سفارش کرنا چاہو تو کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اس روایت کی سند کچھ کمزور ہے کیونکہ قتادہ نے اس امر کی وضاحت نہیں کی تھی کہ یہ واقعہ کس سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 حضرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں جنہوں نے صوبیہ کا دودھ پیا۔ ان میں ابو سلمہ، آپ کے چچا حمزہ، عبداللہ بن حبش اور صوبیہ کا بیٹا مسروع شامل ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد